ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواری ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تحابی شریف کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ باب مس الفرج هل یجب فیہ الوضوء ام لا۔ اس نئے باب سے اپنے سبق کا ہم آغاز کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ باب میں کس مسئلے کی تفصیل بیان کی گئی ہے اور اس میں کن ائمہ کا اختلاف ہے، پھر مذہب راجح کیا ہے۔ اس سلسلے میں کچھ ضروری چیزیں ہیں، وہ حاضر خدمت ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہاں باب کے اندر مس الفرج سے کیا مراد ہے۔ فرج کا لفظ تین چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے، ذکر، قبل، دبر، تینوں کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن یہاں پر کہنا چاہیے فرج سے مراد صرف آلۂ تناسل ہے، یعنی مرد کا آلۂ تناسل۔ تو مس الفرج سے مراد یہاں پر مس ذکر ہے۔ اب بات یہ واضح ہو گئی کہ باب کے اندر جو مسئلہ مختلف فی ذکر کیا جائے گا اس سے عورت کا تعلق نہیں ہے۔ تو مس ذکر کی وجہ سے وضو واجب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اسی کی تفصیلات احادیث کے ضمن میں صاحب کتاب بیان کریں گے اور اس کے تحت جو اختلافات ہیں ان کو بھی ذکر کریں گے۔ تو جو صورت مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ مس ذکر کی وجہ سے وضو واجب ہوتا ہے یا نہیں، مطلب وضو ٹوٹ جاتا ہے کیا یا نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس مسئلے کے حوالے سے تین قسم کا اختلاف ہے۔ پہلا اختلاف ہے پہلا فریق ہے امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام اوزاعی وغیرہ۔ ان حضرات کا کہنا ہے کہ مس ذکر کی وجہ سے وضو واجب ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرا قول ہے امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ان کے یہاں مس ذکر کا ناقض وضو ہونا یہ مطلقاً نہیں ہے، بلکہ تین شرطوں کے ساتھ مشروط ہے۔ مطلقاً مس ذکر امام مالک کے یہاں ناقض وضو نہیں ہے، بلکہ تین شرطیں ہیں اس کے لیے۔ مثلاً پہلی شرط یہ ہے باطن کف سے مس کرنے کی صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، ظاہر کف سے نہیں ٹوٹتا، کف ہتھیلی، اور بغیر کپڑے کے حائل کیے ہوئے پکڑنے سے ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر کپڑے کے اوپر سے مس کیا گیا تو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تیسری شرط اگر مس ذکر سے لذت حاصل ہو تو ٹوٹتا ہے، ورنہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یعنی لذت حاصل ہونے کی وجہ سے، یعنی مس ذکر کسی نے کیا اور لذت کا حصول نہیں ہوا تو پھر نہیں ٹوٹتا ہے، اور مس ذکر کی صورت میں لذت کا احساس ہوا تو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ تین شرطیں ہیں امام مالک بن انس کے، حضرت کہنا چاہیے مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں اور ان کے جو متبعین ہیں۔ یہ دو قول ہوئے۔ تیسرا قول امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے علاوہ سفیان ثوری ہیں، حسن بصری ہیں، امام نخعی ہیں، عروہ بن زبیر ہیں۔ ان تمام حضرات کے نزدیک مس ذکر ناقض وضو نہیں ہے، یعنی مطلقاً مس ذکر، چاہے کپڑا حائل ہو یا نہ ہو، یا پھر لذت کا احساس ہو یا نہ ہو، باطن کف سے پکڑو یا ظاہر کف سے، کسی بھی صورت میں مس ذکر ناقض وضو نہیں ہے۔ تو تین اختلاف ہیں اس میں اصل، لیکن صاحب کتاب نے پہلے والے دو قولوں کو ایک فریق کے ذریعے بیان کیا ہے۔ یعنی فریق اول جب کہا جائے گا تو اس سے امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک تینوں حضرات مراد ہوں گے، اور فریق ثانی میں امام اعظم اور آپ کے متبعین۔ تو مس ذکر کے حوالے سے یہ تین قول ہیں۔ ایک بار پھر اس کو سن لیجئے۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان کے نزدیک مس ذکر ناقض وضو ہے،
امام مالک کے یہاں مس ذکر مطلقاً ناقض وضو نہیں ہے، 3 شرطوں کے ساتھ مشروط ہے۔ باطن کف سے مس ذکر ہے تو ناقض وضو ہے، بغیر کپڑے کے حائل کیے ہوئے مس ذکر ہوا ناقض وضو ہے، لذت حاصل ہوئی ناقض وضو ہے۔ تو یہ 2 قول ہوئے، اس کو صاحب کتاب ایک فریق کی شکل میں بیان کریں گے۔ تیسرا قول امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور آپ کے متبعین، یا آپ کے کہنا چاہیے زمانے کے جو دوسرے فقہا تھے، ان کا یہ قول ہے۔ اب دونوں فریقوں کو صاحب کتاب نے اپنے اس باب کے تحت ذکر کیا ہے۔ پہلے فریق کو جو ہے، جیسا کہ صاحب کتاب کا مذہب ہے کہ مرجوح مذہب کو آپ پہلے بیان کرتے ہیں اور راجح کو بعد میں بیان کرتے ہیں، تو باب کے آغاز میں آپ نے قول اول کی تائید میں احادیث کو پیش کیا ہے۔ پہلے ہم ان حدیثوں کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اس پر جو کلام کیا ہے صاحب تحاوی نے۔ گزشتہ ابواب میں سند کے لحاظ سے اس طریقے کی گفتگو نہیں گزری ہے امام تحاوی کی طرف سے جو گفتگو آپ نے اس باب میں کی ہے۔ پہلے حدیث پاک کو دیکھ لیجئے۔ جو حدیث پہلی حدیث ہے باب کے آغاز میں، یہ فریق اول کی تائید میں ہے گویا کہ۔ دیکھیے حدیث یہ ہے، حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا حسین بن مہدی قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزہری عن عروۃ انہ تذاکر ہوا ومروان الوضوء من مس الذکر۔ یہ دیکھیے یہ زہری عروہ، ان 2 ناموں کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا ہے۔ ان 2 ناموں کے حوالے سے آگے کافی گفتگو آنا ہے۔ معمر نے زہری سے روایت کیا، زہری نے عروہ سے روایت کیا، تو گویا کہ عروہ کا یہ بیان ہے کیا انہو تذاکرہ ہوا و مروان الوضوء من مس الفرج، کہ میں اور مروان آپس میں اس سلسلے میں گفتگو کیے کہ مس ذکر سے وضو واجب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ گفتگو کس کی ہے؟ یہ عروہ کی اور مروان کی۔ عروہ اور مروان ان عروۃ، عروہ کہتے ہیں انہو تذاکر ہوا و مروان الوضوء من مس الفرج، کہ میں نے اور مروان نے مس ذکر کے سلسلے میں وضو کا تذکرہ کیا، اس سے وضو ہے یا نہیں ہے، آپس میں گویا کہ گفتگو کی۔ فقال مروان، تو مروان نے ایک حدیث بیان کی اور اس نے کہا حدثتنی بصرۃ بنت صفوان، یہ نام بھی آگے کافی اس کا چرچا رہے گا اور کافی اس کا ذکر آئے گا، اس نام کو بھی ذہن میں رکھیں۔ مروان بولا کہ مجھ سے بصرہ بنت صفوان نے رضی اللہ تعالیٰ، یہ صحابیہ ہیں، انہوں نے حدیث بیان کی، انہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے یعنی بصرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یأمر بالوضوء من مس الفرج، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مس فرج سے وضو کا حکم دیتے ہیں۔ یعنی بصرہ بنت صفوان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مس ذکر سے وضو کرنا ضروری ہے۔ تو یہ حدیث مروان بیان کیا کس کے حوالے سے؟ بصرہ بنت صفوان کے حوالے سے۔ جب یہ حدیث عروہ نے سنی، فکان عروۃ لم يرفع بحدیثها رأسا، تو عروہ نے اس حدیث کی طرف توجہ نہیں دی، یعنی اپنا سر بھی نہیں اٹھایا، گویا بالکل توجہ نہیں دی عروہ نے اس حدیث کی طرف۔ فارسل مروان الیہا، تو آپ کا توجہ نہ دینا گویا آپ انکار تھا، یعنی گویا کہ عروہ اس حدیث کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ فارسل مروان الیہا شرطیا، تو مروان نے بصرہ بنت صفوان کے پاس اپنا ایک اہلکار، ایک پولیس والے کو بھیجا کہ جاؤ ان سے جا کے پوچھو کہ تم نے یہ حدیث حضور سے سنی ہے کہ نہیں سنی ہے۔ فرجع، گویا کہ مروان نے اپنے سپاہی کو بھیجا، وہ گیا اور پھر جب لوٹ کے آیا، فاخبرہم، تو اس نے بصرہ بنت صفوان کے حوالے سے یہ بتایا، انہا قالت، کہ انہوں نے یہ فرمایا ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمر بالوضوء من مس الفرج، کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا
کہ آپ جو ہیں شرمگاہ کو چھو لینے پر وضو کرنے کا حکم فرماتے ہیں۔ یہ حدیث آپ نے پڑھی۔ اس حدیث سے فریق اول کے مذہب کی تائید ہوتی ہے، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، کہ مس ذکر سے وضو واجب ہو جاتا ہے۔ صاحب کتاب نے فریق اول کو یہاں سے بیان کرنا شروع کیا۔ فذهب قوم الى هذا الاثر، فرماتے ہیں کہ فقہا کی ایک جماعت اسی حدیث کی طرف گئی ہے، یعنی اس حدیث سے انہوں نے اس حدیث پر عمل کیا ہے۔ وأوجب الوضوء من مس الفرج، اور شرمگاہ کو چھونے سے وضو کو واجب کیا ہے۔ اس سبق میں جب مس فرج یا شرمگاہ کا لفظ ہے تو اس سے مراد اعلی تناسل ہے۔ وأوجب الوضوء من مس الفرج، اور ان حضرات نے مس فرج سے وضو کو واجب قرار دیا ہے۔ وخالفهم فی ذلک آخرون، اور دوسرے فقہا نے اس مسئلے میں فریق اول کی مخالفت کی ہے۔ فقالو، اور انہوں نے یعنی فریق ثانی نے کہا ہے لا وضوء فیہ، مس ذکر کی صورت میں وضو واجب نہیں ہوتا ہے۔ یہ مذہب بیان کر دیا گیا۔ واحتجوا فی ذلک علی اہل المقالۃ الاولی، اب اس کے بعد فریق ثانی کی طرف سے صاحب کتاب نے فریق اول کو جوابات دیے ہیں۔ واحتجوا فی ذلک علی اہل المقالۃ الاولی، اور اس سلسلے میں پہلے قول کے قائلین کے خلاف یہ دلیل پیش کی ہے۔ کس نے؟ فریق ثانی نے۔ تو اصل یہ جو دلیل ہے یہاں سے یہ فریق اول کی پیش کردہ حدیث کا دراصل رد ہے، کہ جس حدیث کو آپ نے مس ذکر ناقض وضو ہے اس کے ثبوت میں پیش کیا ہے، اس حدیث پر در حقیقت امام طحاوی نے فریق ثانی کی طرف سے کلام کیا ہے۔ اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فقالوا فی حدیثکم ھذا، تو فریق ثانی نے کہا کہ تمہاری اس حدیث میں، جس کا دار و مدار بصرہ بنت صفوان پر ہے، بصرہ بنت صفوان جن کی روایت کو مروان نے ذکر کیا اور عروہ نے اس کی طرف توجہ بھی نہیں دی، تو تمہارے مذہب کا دار و مدار اس حدیث پر ہے۔ فرماتے ہیں فی حدیثکم ھذا، تمہاری یہ پیش کردہ حدیث، اس میں کیا ہے؟ ان عروۃ لم یرفع بحدیث بصرۃ رأسا، کہ عروہ نے بصرہ کی حدیث کی طرف بالکل توجہ نہیں دی۔ فإن کان ذلک، اور اگر معاملہ ایسا ہی ہے، لأنہا عندہ فی حال من لا یؤخذ ذلک عنہا، تو پھر یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عروہ کے نزدیک حضرت بصرہ کی حدیث قابل اعتبار نہیں ہے۔ اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں، ابھی اسی متن کو یہیں روکیے۔ یہاں سے صاحب کتاب نے بصرہ بنت صفوان والی روایت کے جوابات دیے ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ عروہ بن زبیر نے بصرہ کی حدیث کو جب سنا مروان سے تو سر نہیں اٹھایا، یعنی ادھر توجہ نہیں دی۔ تو توجہ نہ دینے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ حضرت عروہ کے نزدیک بصرہ ایسے راویوں میں سے ہوں جن کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری بات، حضرت بصرہ حضرت عروہ سے کم درجے کے راویوں میں سے ہیں، جس سے بصرہ کی حدیث ساقط الاعتبار ہو جاتی ہے، اور بصرہ کو دو وجہوں سے ضعیف قرار دیا جا سکتا ہے۔ پہلی چیز، ان کی صحبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت کم رہی حضرت بصرہ کی، اور پورے ذخیرہ حدیث میں حضرت بصرہ سے صرف ایک ہی روایت منقول ہے، صرف ایک روایت ہے۔ تو جب عروہ بن زبیر نے بصرہ بنت صفوان کی روایت کو مروان کی زبان سے سنا تو آپ نے توجہ نہیں دی۔ توجہ نہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ گویا عروہ کے نزدیک
بصرا کی روایت قابل اعتبار نہیں ہے۔ قابل اعتبار نہ ہونے کی بنیاد کیا ہے؟ کہ ان کو حضور کی صحبت بہت کم لی، دوسری چیز ان سے پورے ذخیرے حدیث میں صرف ایک ہی حدیث مذکور ہے۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہو سکتا ہے، دوسرا مطلب ابھی آگے آئیں گا، اس کو ہم متن کے اندر پڑھیں گے۔ تو گویا کہ یہ پہلا جواب ہے۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیے، پہلے جواب کا ترجمہ، فَإِن كَانَ ذَلِكَ، اگر بات ایسی ہی ہے، یعنی عروہ بن زبیر نے بصرا کی حدیث پر توجہ نہیں دی، فَإِن كَانَ ذَلِكَ، اگر یہ اسی طرح ہے تو گویا لِأَنَّهَا عِنْدَهُ فِي حَالِ مَنْ، تو گویا کہ عروہ کے نزدیک وہ اس حال والوں میں سے ہیں، لا يؤخذ ذلك عنها، جن کی روایت نہیں لی جاتی ہے، ففی تضعیف من هو اقل من عروہ لبصرہ ما يسقط به حدیثها، یہ دیکھیے ہاں، ففی تضعیف من هو اقل، تو عروہ سے من عروہ، عروہ سے کم درجہ آدمی بھی اگر بصعہ کو ضعیف قرار دے دے، ففی تضعیفی من هو اقل من عروہ لبصرہ، یعنی عروہ سے کم درجے کا راوی بصرہ کی تضعیف، ان کو ضعیف قرار دے دے، ما یسقط به حدیثها، تب بھی اس کی حدیث ساقط الاعتبار ہو جاتی ہے، وقد تابعہ علی ذلک غیرہ، حالانکہ عروہ کے علاوہ دوسرے حضرات نے بھی عروہ کی اس سلسلے میں تائید کی ہے، یعنی جیسے عروہ نے بصرہ کی حدیث کو قابل اعتبار نہیں مانا ہے، اس سلسلے میں دوسرے محدثین کا بھی وہی قول ہے جو عروہ بن زبیر کی تائید کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عروہ سے کم درجے کے لوگ اگر بصرہ کی روایت کو ضعیف قرار دیں تب بھی ان کی حدیث ساقط الاعتبار ہوتی ہے، جبکہ عروہ نے اس حدیث کی طرح توجہ نہیں کی، یعنی خود عروہ کے نزدیک بصرہ کی روایت ضعیف ہے، اس کے علاوہ دوسرے محدثین نے بھی اس سلسلے میں عروہ کی تائید کی ہے کہ ان کے نزدیک بھی بصرہ کی حدیث جو ہے قابل اعتبار نہیں ہے۔ اب آگے دیکھیے، تو یہ خلاصہ ہو گیا کہ آپ نے جو حدیث مس ذکر سے وضو واجب ہوتا ہے، اس سلسلے میں جو حدیث آپ نے پیش کی ہے اس کا مدار بصرہ بنت صفوان پر ہے، اور حضرت عروہ نے اس حدیث کی طرف توجہ نہیں دی، گویا کہ حضرت عروہ کے نزدیک بصرہ بنت صفوان کی حدیث قابل اعتبار نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے کہ عروہ کے نزدیک بصرہ ان راویوں میں سے ہوں جن کی روایت قبول نہیں کی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ عروہ جیسے لوگ، عروہ سے کم درجے کے لوگ بھی اگر بصرہ جیسے راوی کی تضعیف کر دیں تو وہ حدیث قابل اعتبار نہیں رہتی ہے، چہ جائے کہ عروہ نے اس کی تضعیف کی ہو تو وہ حدیث کیسے قابل اعتبار رہ سکتی ہے۔ یہ پہلے جواب کا خلاصہ تھا۔ اس کے بعد دوسرے درجے میں فرمایا وقد تابعہ علی ذلک غیرہ، اور بصرہ بنت صفوان کی تضعیف میں عروہ بن زبیر تنہا نہیں ہے، دوسرے لوگوں نے بھی، دوسرے محدثین نے بھی اس پر جو ہے تضعیف کا حکم لگایا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت ربیعہ کے بارے میں یہ منقول ہے، نیچے کی حدیث دیکھیے، اس میں آپ کو یہ چیز ملے گی۔ حدثنا یونس، اب یہاں سے متابعات ذکر کر رہے ہیں عروہ بن زبیر کی۔ حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنی زید عن ربیعہ انہ قال، یہ حضرت ربیعہ سے مروی ہے، انہ قال، انہوں نے کہا لو وضعت یدی فی دم او حیضۃ ما نقض وضوئی، اگر میں اپنا ہاتھ خون میں رکھ دوں یا حیض کے خون میں رکھ دوں تو اس سے میرا وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ فمس الذکر ایسر، پھر کہتے ہیں کہ آپ سوچئے کہ آلہ تناسل کو چھونا
یہ زیادہ آسان ہے، ام الدم ام الحیضۃ، یا خون یا حیض کے خون کو چھونا یہ زیادہ آسان ہے۔ یہ ربیعہ کی تائید ہے عروہ بن زبیر کے لیے۔ مطلب یہ ہوا، حضرت ربیعہ فرماتے ہیں کہ بصرہ کی حدیث جیسوں سے تم لوگ لیتے ہو، اور اس کے سلسلے میں گویا کہ ایسی حدیثوں پر عمل کر کے ہلاکت میں پڑ جاتے ہو، کیونکہ اگر خون اور حیض میں انگلی ڈال دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا تو ایک پاک عضو کو پکڑنے سے وضو کیسے ٹوٹے گا؟ پھر اس کے بعد جو ہے اپنی بات بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم، آگے آئے گا یہ سب، کہ اگر بصرہ آ کر اس جوتے کے بارے میں شہادت دے تو بھی میں ان کی شہادت کو قبول نہیں کروں گا۔ مطلب کیا ہے کہ جوتا تو میری دنیا کا ہے، لیکن دین اسلام کے اندر نماز ایک رکن ہے، اور نماز کا مدار طہارت پر ہے۔ تو کیا پھر پورے صحابہ اکرام میں اس دین کو قائم کرنے والا بصرہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا؟ یعنی کسی نے ایسی روایت بیان نہیں کی؟ تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ مس ذکر کی وجہ سے اگر مزی خارج ہو جاتی ہے تو وضو واجب ہوگا، ورنہ نہیں۔ لہذا بصرہ نے قول رسول کا مطلب نہیں سمجھا۔ یہ خلاصہ تھا ربیعہ کی گفتگو کا۔ یعنی ربیعہ کا اس بات میں ربیعہ نے گویا کہ عروہ کی متابعت کی ہے، کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک ایسی روایت کی بنیاد پر آپ جو ہے حکم نہیں لگا سکتے جس نے حضور کی صحبت کو بہت کم پایا، اور انہوں نے گویا کہ حضور کے قول کو سمجھا نہیں۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیے۔ ترجمہ، وَكَانَ رَبِيعَةُ يَقُولُ لَهُمْ، اور ربیعہ ان سے کہتے تھے، وَيْحَكُمْ، تمہارے لیے ہلاکت ہو، مِثْلُ هَذَا يَأْخُذُ بِهِ أَحَدٌ، ان جیسے لوگوں سے بھی کوئی حدیث لیتا ہے، یعنی اس جیسی حدیث سے بھی کوئی استدلال کرتا ہے۔ اس جیسی حدیث سے مطلب بصرہ بنت صفوان کی حدیث، وَيْحَكُمْ مِثْلُ هَذَا يَأْخُذُ بِهِ أَحَدٌ۔ اب یہ میں صرف اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ بصرہ جو ہیں یہ صحابیہ ہیں، تو یہ بات بھی محل نظر رہے، پیش نظر رہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وَيْحَكُمْ، تمہارے لیے خرابی ہو، کیا کوئی اس جیسی روایت کو لیتا ہے؟ وَنَعْمَلُ بِحَدِيثِ بُصْرَةَ، ہم بصرہ والی روایت پر عمل کریں۔ واللہ، قسم خدا کی، لو ان بصرة شہدت علی هذه النعل لما اجزت شہادتها، پھر ربیعہ قسم کھا کے کہتے ہیں اگر بصرہ اس جوتے کے متعلق گواہی دے تو میں اس کی گواہی قبول نہیں کروں گا، جبکہ انما قوام الدین الصلاۃ، دین کا قوام یہ نماز ہے، یعنی نماز دین کا ستون ہے۔ وانما قوام الصلاۃ الطہور، اور نماز کا دار و مدار یہ طہارت کے اوپر ہے۔ فلم یکن فی صحابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا حضور کے ہزاروں صحابہ میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا من یقیم ھذا الدین الا بصرہ، جو بصرہ کے علاوہ دین کی اس چیز کو قائم کرتا، مطلب یہ بات صحابہ میں سے کسی نے بیان نہیں کی، تو کیا پورے صحابہ میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو دین کی اس بات کو واضح کرتا؟ قال ابن زید، ابن زید کہتے ہیں، یہ کون ہیں؟ ربیعہ کے شاگرد، جنہوں نے ربیعہ سے یہ ساری گفتگو نقل کی۔ وہ کہتے ہیں علی ھذا ادرکنا مشیختنا، ہم نے اسی بات پر اپنے مشائخ کو پایا ہے، اس بات پر کہ مس ذکر سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ما منہم واحد یری فی مس الذکر وضوءا، ان میں سے کسی کی بھی یہ رائے نہیں ہے کہ مس ذکر سے وضو ٹوٹ جاتا ہو۔ یہ خلاصہ تھا ربیعہ کی گفتگو کا۔ اب پھر سن لیجیے، امام طحاوی نے پہلا جواب یہ دیا کہ عروہ نے بصرہ کی حدیث کی طرف توجہ نہیں دی، کیونکہ بصرہ
کی روایت ان کے نزدیک معتبر نہیں تھی، گویا کہ بصرہ کی روایت کو وہ ضعیف سمجھتے تھے، اور عروہ سے کم درجے کا محدث اگر بصرہ کی روایت کی تضعیف کر دے تو وہ حدیث ساقط ہو جاتی ہے، چہ جائے کہ بصرہ نے اس کی تضعیف کی۔ دوسری چیز، بصرہ کے علاوہ دوسرے حضرات نے بھی عروہ کے علاوہ دوسرے حضرات نے بھی بصرہ کی تائید نہیں کی ہے بلکہ ان کی تضعیف بیان کی ہے، جن میں ربیعہ کا یہاں تذکرہ ہوا۔ انہوں نے باضابطہ پہلے ایک قیاس پیش کیا کہ میں جو ہے اگر خون کے اس میں بھی ہاتھ رکھ دوں تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے، چہ جائے کہ مس ذکر کو چھو لیا جائے، جبکہ خون تو نجس ہے اور ذکر جو ہے یہ بدن کا ایک ایسا حصہ ہے جس کا ظاہر بالکل پاک ہے، تو جب نجس چیز میں ہاتھ ڈالنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے تو ایک بدن کے پاک حصے پر ہاتھ رکھنے سے یا اس کو چھونے سے وضو کیسے ٹوٹ جائے گا؟ پھر اس کے بعد ربیعہ نے جو ہے بصرہ والی حدیث کے حوالے سے بیان کیا کہ وہ میرے نزدیک ایسی راویاں ہیں کہ اگر اس جوتی کے بارے میں وہ گواہی دیتی جب بھی میں قبول نہیں کرتا، اور یہ تو نماز کا دار و مدار طہارت کے اوپر ہے، اور انہوں نے اس سلسلے میں یہ بات ذکر کی ہے، حالانکہ پورے صحابہ میں کسی نے اس بات کو ذکر نہیں کیا، تو کیسے ہم ان کی ایک بات کو دین کے معاملے میں تسلیم کر لیں؟ گویا کہ خلاصہ یہ کہ بصرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا صحیح مفہوم گویا کہ نہیں سمجھا، اور اس کے بعد ابن زید کہتے ہیں علی ھذا ادرکنا مشیختنا، ہم نے تمام مشائخ کو اسی پر پایا ہے، ما منہم واحد یری فی مس الذکر وضوءا، اور کسی نے بھی مس ذکر سے وضو کا قول نہیں کیا ہے۔ یہ متابعت ہو گئی ربیعہ کی عروہ بن زبیر کے ساتھ۔ اب اور آگے دیکھیے، وَإِنَّمَا كَانَ تَرْكَ أَن يَرْفَعَ بِذَلِكَ رَأْسًا، یہاں سے وجہ بیان کر رہے ہیں عروہ کے سامنے جو حدیث بیان کی بصرہ بنت صفوان کی، تو عروہ بن زبیر نے لم یرفع اس کی طرف توجہ بھی نہیں تھی، اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عروہ کا سر نہ اٹھانا، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا تَرَكَ أَن يَرْفَعَ بِذَلِكَ رَأْسًا، یعنی حضرت عروہ کا اس حدیث کی طرف سر نہ اٹھانا یہ کیوں تھا؟ اس وجہ سے تھا لِأَنَّ مَرْوَانَ عِنْدَهُ لَيْسَ فِي حَالِ مَنْ يَجِبُ الْقُبُولُ عَنْ مِثْلِهِ، کیونکہ مروان عروہ بن زبیر کے نزدیک ان راویوں میں سے نہیں تھے کہ جن سے روایت کو قبول کرنا ضروری ہوتا ہے، یعنی مروان حضرت عروہ کے نزدیک مقبول راویوں میں سے نہیں تھا، اس لیے آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ تو چونکہ بصرہ کی حدیث کو نقل کون کیا؟ عروہ کے سامنے بیان کون کیا؟ مروان، اور مروان حضرت عروہ کے نزدیک مقبول راوی نہیں ہے۔ فَإِنَّ خَبَرَ شُرْطِيِّ مَرْوَانَ عَنْ بُصْرَةَ دُونَ خَبْرِهِ هُوَ عَنْهَا، اور عروہ نے، اب یہاں سے دوسری چیز، چونکہ عروہ کے سامنے مروان نے حدیث بیان کی، جب آپ نے توجہ نہیں دی تو مروان نے ایک پولیس والے کو بھیجا بصرہ کے پاس، پھر وہ پولیس والا آ کر مروان کو بتایا اور حضرت عروہ نے اس کو سنا، تو عروہ نے جس پولیس والے کو بصرہ کے پاس بھیجا تھا وہ بھی مروان نے جس پولیس والے کو بصرہ کے پاس بھیجا تھا حدیث معلوم کرنے کے لیے، وہ پولیس والا بھی حضرت عروہ کے نزدیک مروان کے مقابلے میں زیادہ کمزور تھا۔ یعنی ایک چیز تو یہ ہے کہ مروان خود بھی عروہ بن زبیر کے نزدیک کمزور راوی ہے، اور مروان کا جو پولیس اہلکار، پولیس والا حضرت بصرہ کے پاس جا کے حدیث سن کے آیا، وہ مروان سے زیادہ کمزور راوی ہے۔ تیسری چیز، وہ کون سا پولیس والا تھا؟ اس میں کوئی تذکرہ نہیں، اس کا نام و نسب کیا تھا اس کا کچھ پتہ نہیں، اس لیے یہ حدیث قابل اعتبار نہیں ہے۔ یہاں پر وجہ بیان کر دی امام طحاوی نے حضرت عروہ کی عدم توجہ کی۔ دیکھیے فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا تَرَكَ أَنْ يُرْفَعَ بِذَلِكَ رَأْسًا، اور جو کام حضرت عروہ نے کیا کہ اس حدیث کی طرف توجہ نہیں دیے، کیوں؟ لِأَنَّ مَرْوَانَ عِنْدَهُ لَيْسَ فِي حَالِ مَنْ يَجِبُ الْقُبُولُ عَنْ مِثْلِهِ، کیونکہ مروان عروہ کے نزدیک
ان راویوں میں سے نہیں تھا جس کی روایت قبول کی جاتی، یعنی ضعیف راویوں میں سے تھا۔ فإن خبر شرطی مروان عن بصرہ، کیونکہ پولیس والے کی خبر، پولیس والا جو خبر دیا مروان کو عن بصرہ، بصرہ کے حوالے سے، دون خبری ہی ہوا عنہا، تو یہ مروان کی خبر سے بھی کمزور خبر ہو گئی، یعنی مروان خود خبر دے رہا تھا تو خود مروان کی خبر بھی عروہ کے نزدیک ضعیف تھی، مروان کے پولیس والے نے جو خبر دی تو یہ پولیس والا تو مروان سے زیادہ ضعیف ہے، کیونکہ اس کا نہ نام ہے نہ نسب ہے۔ فإن كان مروان خبرہ فی نفسہ، اگر مروان خود عروہ کے نزدیک اس حدیث کی اطلاع دیتا غیر مقبول، تو یہ خبر مقبول نہیں تھی، یہ حدیث مقبول نہیں تھی۔ فخبر شرطیہ ایاہ عنہا، تو اس کے پولیس والے کا حضرت عروہ کو بتانا حضرت بصرہ کے حوالے سے، کذالک احری ان لا یکون مقبولا، تو یہ زیادہ مناسب ہے کہ اس کو قبول نہ کیا جائے، یعنی خود اگر مروان یہ حدیث بصرہ سے بیان کرتا تو آپ کے نزدیک ضعیف تھا، چہ جائے کہ اس کا اہلکار، اس کا پولیس والا اس حدیث کو حضرت عروہ حضرت بصرہ سے بیان کر رہا ہے تو یہ اور زیادہ ضعیف ہے، لہٰذا یہ حدیث قابل اعتبار نہیں ہے۔ اچھا، یہ اتنے کا ترجمہ ہو گیا۔ اب آگے دیکھیے، وَهَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا فَلَمْ يَسْمَعْهُ الزُّهْرِي مِنْ عُرْوَةَ إِنَّمَا دَلَّسَ بِهِ۔ اب یہاں سے تزید کا دوسرا جواب۔ پہلے جواب کا خلاصہ کیا ہے؟ پہلا تو یہ کہ حضرت عروہ نے اس حدیث کی طرف توجہ نہیں دی، کیونکہ حضرت عروہ کے نزدیک بصرہ ان راویوں میں سے ہیں جو ان کے نزدیک ضعیف ہیں، ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت عروہ کا توجہ نہ دینا اس لیے ہو کہ مروان کے نزدیک مقبول راوی نہیں ہے، جبکہ اس حدیث کو ایک پولیس والے نے حضرت بصرہ سے سن کر بیان کیا، تو اس سلسلے میں یہ کہا جائے گا کہ جب خود مروان قابل قبول نہیں ہے آپ کے پاس، تو پھر اس کا جو پولیس والا تھا وہ اور قابل قبول نہیں۔ خلاصہ کلام یہ حدیث کی طرف حضرت عروہ نے توجہ نہیں دی دو وجوہات سے، یا تو اس لیے کہ بصرہ کو وہ قابل اعتماد نہیں مانتے تھے، یا پھر اس لیے کہ مروان ان کے نزدیک قابل اعتبار نہیں تھا۔ ان دونوں کی بنیاد پر حدیث گویا کہ عروہ کے نزدیک ضعیف ہے، اور عروہ بن زبیر سے کم درجہ محدث بھی اگر ایسی حدیث کو ضعیف قرار دے دے، جب بھی وہ حدیث ساقط الاعتبار ہو جاتی ہے۔ جب عروہ نے اس کی تضعیف بیان کر دی تو اس حدیث سے استدلال کرنا اس بات پر کہ مس ذکر سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ ایک قسم کی گویا کہ دلیل مکمل ہو گئی۔ اب دوسری دلیل دیکھیے، یعنی اس حدیث کو رد کرنے کا دوسرا طریقہ، اس کے ضعف کو اور ساقط الاعتبار ثابت کرنے کا دوسرا طریقہ۔ وَهَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا فَلَمْ يَسْمَعْهُ الزُّهْرِي مِنْ عُرْوَةَ، یہ دوسرا جواب ہے۔ اس حدیث کو زہری نے عروہ سے نہیں سنا ہے، انما دلس بہ، بلکہ زہری نے اس حدیث میں تدلیس کی ہے۔ تدلیس کا مطلب بیچ کے راوی کو حذف کر دینا۔ مثلا عروہ ایک مضبوط راوی ہیں، ثقہ راوی ہیں، اور عروہ کے بعد کوئی کمزور راوی تھا، عروہ اور زہری کے بیچ میں۔ اب حدیث کو تقویت دینے کے لیے محدثین کیا کرتے ہیں، کبھی کمزور راوی کو حذف کر دیتے ہیں اور سیدھا طاقتور اور ثقہ راوی کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ اب جس کو حذف کیا گیا ہے وہ کون ہے، اس کا پتہ نہیں رہتا ہے، اس کو تدلیس بولتے ہیں۔ تو زہری نے عروہ سے اس کو ڈائریکٹ روایت کیا ہے، حالانکہ زہری اور عروہ کے بیچ میں ایک راوی محذوف ہے۔ اب راوی کون محذوف ہے یہ معلوم نہیں ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہ کوئی ضعیف راوی ہو، کوئی ایسا راوی ہو جو ساقط الاعتبار ہو، تو چونکہ اس راوی کا کچھ حال معلوم نہیں ہوتا ہے، لہذا یہ تدلیس قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیے اب اس کا مطلب سمجھ لیجیے، کیسے کون سے راوی کو حذف کیا گیا ہے۔ وذالک ان یونس حدثنا قال حدثنا شعیب بن اللیث عن ابیہ عن ابن شہاب عن عبد اللہ بن ابی بکر بن محمد عن عروۃ بن الزبیر۔ دیکھیے ابن شہاب یہ وہی زہری ہیں،
ابن شہاب کے بیچ میں ایک راوی آ رہے ہیں، عبداللہ بن ابو بکر بن محمد، اس کے بعد ہے ان عروۃ بن الزبیر، پھر عروہ ہیں، ان مروان بن الحکم، پھر مروان بن حکم ہے یہ، اس نے کہا الوضوء من مس الذکر، مس ذکر سے وضو ہے، قال مروان، تو مروان نے حدیث بیان کی، اخبرتنی بسرۃ بنت صفوانہ، مجھے یہ حدیث بسرا بنت صفوان نے بتائی ہے، فارسل الی بسرا، بسرا کی طرف ایک قاصد بھیجا گیا، فقالت، تو اس قاصد سے انہوں نے کہا، ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یتوضأ منہ، فذکر مس الذکر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تذکرہ ہوا کہ کس چیز سے وضو ٹوٹتا ہے، تو اسی میں سے یہ بھی چیز تھی کہ مس ذکر سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ حدیث کی سند پہ غور کیجیے۔ دعویٰ کیا کیا صاحب کتاب نے کہ زہری نے عروہ سے اس حدیث کو نہیں سنا ہے بلکہ تدلیس کی ہے، اور عروہ اور زہری کے بیچ میں ایک راوی ہے، وہ کون سا راوی ہے؟ عبداللہ بن ابی بکر بن محمد، لیکن زہری جب اس کو روایت کرتے ہیں تو سیدھے ڈائریکٹ روایت کر دیتے ہیں، جبکہ یہاں پر ایک راوی بیچ میں ہے۔ اب امام طحاوی کی بات پر توجہ دیجیے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ زہری نے عروہ سے سنا نہیں ہے بلکہ تدلیس کی ہے۔ مطلب یہ ہے امام زہری اور عروہ کے بیچ میں عبداللہ بن ابو بکر بن محمد ایک راوی موجود ہیں جو کہ امام زہری کے استاذ ہیں اور عروہ کے شاگرد ہیں۔ چونکہ عبداللہ بن ابی بکر یہ زہری کے مقابلے میں کمزور ہیں، یعنی زہری مضبوط راوی ہیں اور یہ کمزور راوی ہیں، اس لیے امام زہری نے کمزور راوی کو چھپا کر تدلیس کی ہے، اور حدیث خود یہ مدلس ہو گئی، اور مدلس حدیث تمہارے یہاں قابل قبول نہیں ہوتی ہے، مالکیہ کے نزدیک، شوافع کے نزدیک، حنابلہ کے نزدیک۔ تو یہ حدیث مدلس ہو گئی اس لیے کہ زہری اور عروہ کے بیچ میں ایک راوی کو حذف کیا گیا ہے اور یہ حدیث مدلس ہے، لہذا اس کو استدلال میں پیش کرنا درست نہیں ہوگا۔ یہ تو خلاصہ ہو گیا جواب کا۔ اب اس کی تدلیس کے دو طریقے صاحب کتاب نے بیان کیے۔ پہلا طریقہ یہ کہ یہاں پر سند کے اندر دیکھیے، ان ابیہ عن ابن شہاب، یہ ابن شہاب یہ زہری ہے، اس کے بعد عبداللہ بن ابو بکر بن محمد عن عروۃ بن الزبیر، تو ابن شہاب زہری اور عروہ کے بیچ میں ایک راوی ہے۔ ایسا کیوں کیا ابن شہاب زہری نے کہ اپنے استاذ کو بیچ میں سے حدیث حذف کر دیا؟ عبداللہ بن ابو بکر یہ امام زہری کے استاذ ہیں، ان کو حذف کر دیا، کیوں؟ اس لیے کہ محدثین کے نزدیک یہ زیادہ معتبر نہیں تھے، زیادہ معتبر نہیں تھے۔ دوسری بات، امام شافعی نے سفیان بن عیینہ سے یہ نقل کیا ہے کہ ایک جماعت ایسی ہے جو محدثین کے نزدیک بالکل ناقابل اعتبار ہے، اور انہی میں سے عبداللہ بن ابی بکر بن محمد ہیں۔ تو گویا کہ امام شافعی نے سفیان بن عیینہ سے عبداللہ بن ابی بکر بن محمد کی تضعیف نقل کر دی، ٹھیک ہے؟ حتیٰ کہ اس میں یہ بھی ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں، سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ جب لوگ اس قسم کے محدثین سے حدیث روایت کرتے ہیں تو ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور ان میں سے عبداللہ بن ابی بکر ہیں، لہٰذا عبداللہ بن ابی بکر کو اس ناقابل اعتبار ہونے کی وجہ سے امام زہری نے بیچ میں سے حذف کر دیا، بیچ میں سے حذف کر دیا۔ اتنے کا ترجمہ کیجیے، دیکھیے، قال ابو جعفر، امام طحاوی کہتے ہیں کہ فصارا هذا الاثر انما هو عن الزہری، یہ جو حدیث ہے یہ اثر امام زہری سے منقول ہوا، کیسے؟ ان عبداللہ ابن ابی بکر ان عروۃ، اس سند کے ساتھ، یعنی عروہ کے بعد جو ہیں عبداللہ بن ابی بکر ہیں، اس کے بعد زہری ہیں، لیکن زہری نے عبداللہ بن ابی بکر کو حذف کر دیا۔ فقد حتی بذالک درجۃ، فقد حتی بذالک درجۃ، فقد حتی بذالک درجۃ، تو یہ حدیث ایک درجہ نیچے ہو گئی،
کیوں؟ لأن عبد اللہ بن ابی بکر لیس حدیثہ عن عروہ کحدیث الزہری عن عروہ، کیونکہ عبداللہ ابن بکر کی حدیث عروہ سے اس درجے کی نہیں ہے جیسے زہری کی حدیث عروہ سے درجے میں ہوتی ہے۔ یعنی زہری اگر عروہ سے روایت کریں تو حدیث کا جو درجہ ہوتا ہے وہ درجہ عبداللہ بن ابی بکر اگر عروہ سے روایت کریں تو اس کا نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو گویا کہ اس حدیث کے اندر عبداللہ بن ابی بکر ہیں، ان کی وجہ سے حدیث ایک درجہ کمتر ہو گئی۔ اب زہری نے ان کو حذف کر دیا کیونکہ زہری جانتے تھے کمزور راوی ہیں۔ ولا عبد اللہ بن ابی بکر عندہم فی حدیثہ بالمتقن، اور محدثین کے نزدیک عبداللہ بن ابی بکر جو ہیں حدیث کے معاملے میں جو ہیں زیادہ مضبوط نہیں ہیں، یعنی زیادہ پختہ نہیں ہیں، بلکہ پختہ نہیں ہیں۔ حدیث کے معاملے میں عبداللہ بن ابی بکر یہ پختہ نہیں ہیں، تو گویا کہ امام زہری نے ان کی ناپختگی کی وجہ سے اور حدیث کا درجہ کم نہیں ہونا اس وجہ سے انہوں نے اس راوی کو، یعنی اپنے شیخ کو حذف کر دیا اور ڈائریکٹ حدیث کو جو ہے عروہ سے روایت کر دیا۔ اب ان کی تضعیف کیسی ہے؟ یعنی عبداللہ بن ابی بکر کے بارے میں جو یہ دعویٰ کیا گیا کہ محدثین کے نزدیک یہ پختہ نہیں ہے، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل صاحب کتاب دیتے ہیں، کہتے ہیں لقد حدثنی یحیی بن عثمان قال حدثنا ابن وزیر قال سمعت الشافعی یقول، میں نے امام شافعی کو فرماتے ہوئے سنا، ابن وزیر کہتے ہیں، یقول سمعت ابن عیینہ، اور امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے ابن عیینہ سفیان بن عیینہ کو کہتے ہوئے سنا، کنا اذا رأینا الرجل یکتب الحدیث عند واحد من نفر، جب ہم کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جو اس جماعت میں سے کسی ایک سے حدیث روایت کرتا ہے یا لکھتا ہے، سماہم، پھر انہوں نے ان کے نام لیے، وہ جماعت کون سی ہے، اور اس میں انہوں نے عبداللہ بن ابی بکر کا نام لیا۔ یعنی ابن سفیان نے کہا کہ جب ہم کسی شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ ان لوگوں سے روایت کر رہا ہے، پھر ان کے نام لیے، تو ان ناموں میں عبداللہ بن ابی بکر کا بھی لیا کہ جب ان لوگوں سے روایت کرتا ہے سخرنا منہ ہو، تو ہم اس پر جو ہے اس کا جو ہے مذاق اڑاتے ہیں، گویا کہ اس کا مذاق کرتے ہیں۔ اس سے کس وجہ سے؟ لأنہم لم یکونوا یعرفون الحدیث، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو حدیث کو پہچانتے ہی نہیں۔ وانتم فقط تضعفون ما هو مثل هذا باقل من کلام من ابن عیینہ، تو امام سفیان بن عیینہ نے عبداللہ بن ابی بکر کی تضعیف بیان کی، اور اسی راوی کو ابن شہاب زہری نے حذف کر دیا، تو تدلیس کر دی اور ڈائریکٹ عروہ سے بیان کر دیا، تو یہ حدیث مدلس ہو گئی، اور مدلس حدیث ان کے یہاں بھی قابل اعتبار نہیں ہے۔ اسی کو بیان فرما رہے ہیں، کہتے ہیں وَأَنْتُمْ فَقَدْ تُضَعَّفُونَ، اور خود تم لوگ تضعیف کر دیتے ہو، ما ہوا مثل هذا باقل من کلامی مثل ابن عیینہ، یعنی ابن عیینہ تو بولے درجے کے آدمی ہیں، بڑے محدث ہیں، ان سے کم درجے کا آدمی بھی اگر بیان کرے، ان لوگوں کی تضعیف بیان کرے، تو وہ کافی ہے۔ یعنی ابن عیینہ سے کم درجے کا آدمی بھی اگر ایسی بات کہے، کسی کی تضعیف بیان کرے، تو اس کی تضعیف کو آپ قبول کر لیتے ہیں۔ تو ابن عیینہ نے جب عبداللہ بن ابی بکر کی تضعیف بیان کر دی، تو آپ کو ان کی تضعیف قبول کرنے میں کیا نقصان ہے؟ تو اس کا خلاصہ یہی ہوا، جس حدیث کو آپ نے ذکر کیا ہے مس ذکر سے وضو واجب ہو جاتا ہے، تو پہلی چیز تو یہ کہ عروہ کے نزدیک وہ حدیث مقبول نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ادھر توجہ نہیں دی۔ مقبول نہ ہونے کی دو وجہ، ایک تو یہ کہ بصرہ کی روایت آپ کے نزدیک ضعیف تھی، یا پھر مروان وہ آپ کے نزدیک قابل قبول نہیں تھا۔ دوسری چیز یہ ہے اس کے ضعف کی طرف، عدم اعتبار کی طرف، کہ زہری نے اس کو عروہ سے روایت کر دیا، حالانکہ زہری اور عروہ کے بیچ میں ایک راوی ہیں جو عبداللہ بن ابی بکر بن محمد ہیں، اور یہ راوی جو ہیں یہ ضعیف راوی ہیں، جیسے کہ ابن سفیان بن عیینہ کا قول گزرا، تو گویا کہ یہ حدیث مدلس بھی ہوئی۔ تو ایک تو یہ کہ عروہ کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہے، اور زہری کی سند پر دیکھیں تو یہ حدیث مدلس ہے، اور مدلس حدیث آپ کے یہاں قبول نہیں ہوتی ہے۔ وقال آخرون ان الذي بين الزهري وبين عروة في هذا الحديث ابو بکر بن محمد۔ اب یہاں سے امام طحاوی دوسری سند سے
ابو بکر بن محمد یعنی عبداللہ بن ابی بکر بن محمد، ان کا ذوف دوسری سند سے بیان فرما رہے ہیں کہ یہ ایک ہی سند نہیں بلکہ دوسری سندوں سے بھی ان کا ذوف ثابت ہوتا ہے۔ وقال آخرون، اور دوسروں نے کہا، کس نے؟ یعنی یہاں کا آخرون سے مراد کہنا چاہیے فریق اول کی طرف سے گویا اس حدیث کا جواب دیا گیا۔ ان الذی بین الزہری و بین عروۃ فی ھذا الحدیث ابو بکر بن محمد۔ اصل یہ عبارت جو ہے یہ اسی ذوف کا دوسرا طریقہ ہے۔ یہ ایک ذوف کا طریقہ تو یہ بیان کیا کہ ابن شہاب زہری نے عروہ سے براہ راست نہیں سنا ہے بلکہ بیچ میں ایک راوی کو چھوڑ دیا ہے جو عبداللہ بن ابی بکر بن محمد ہیں، اور یہ تدلیس ہے۔ اور وقال آخرون سے دوسرا طریقہ تدلیس بیان کیا ہے، وہ یہ کہ امام زہری کے استاد عبداللہ بن ابو بکر نہیں بلکہ ابو بکر بن محمد ہیں، یعنی امام زہری کے استاد عبداللہ بن ابی بکر نہیں، اوپر روایت میں عبداللہ بن ابی بکر آئے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے استاد ابو بکر بن محمد ہیں، اور انہیں چھپا کر گویا کہ امام زہری نے تدلیس کی ہے، اور یہ بھی زہری کے مقابلے میں کمزور راوی ہیں۔ فقال آخرون ان الذی بین الزہری و بین عروۃ فی ھذا الحدیث، اور دوسرے محدثین نے یہ کہا ہے کہ زہری اور عروہ کے درمیان ایک راوی ہیں اور وہ ابو بکر بن محمد ہیں، مطلب زہری کے استاد ابو بکر بن محمد ہیں۔ اور اوپر کی روایت سے کیا پتہ چلتا کہ زہری نے عبداللہ بن ابی بکر بن محمد ان کو حذف کیا ہے، تو اوپر کی حدیث سے پتہ چلتا ہے ان کے استاد جو ہیں عبداللہ بن ابی بکر ہیں، اور یہاں دوسرے محدثین کہہ رہے ہیں کہ ان کے کہنا چاہیے استاد جو ہیں، جو شیخ جن کو حذف کیا ہے وہ ابو بکر بن محمد ہیں، جیسا کہ نیچے وہ سند ذکر کی گئی ہے۔ دیکھیے اس بات کی تائید میں کہ امام زہری کے استاد ابو بکر بن محمد ہیں۔ حدثنا سلیمان بن شعیب قال حدثنا بشر بن بکر قال حدثني الاوزاعی قال اخبرنی ابن شہاب قال حدثنی ابو بکر ابن محمد بن عمر بن حزم قال حدثني عروۃ عن بصرة بنت صفوان انها سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، یہاں سے یہ حدیث ہے۔ اب اس سند کے اندر دیکھیے ابن شہاب کے بعد کس کا نام آتا ہے؟ ابو بکر بن محمد، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عروہ زہری کے جو استاد ہیں وہ کہنا چاہیے عبداللہ بن ابی بکر نہیں ہیں بلکہ ابو بکر بن محمد ہیں، اور یہ بھی جو ہے زہری کے مقابلے میں کمزور ہیں، لہٰذا ان کو حذف کر دیا، تدلیس ہو گئی۔ تو انہا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول یتوضأ الرجل من مس الذکر، تو یہ حدیث پوری سند کے ساتھ، تو اس سند میں کیا دیکھنا ہے ہمیں؟ اس سند میں یہ دیکھنا ہے کہ ابن شہاب زہری کے استاذ کون ہیں، تو اس میں کون آئے؟ ابو بکر بن محمد آئے، تو گویا کہ انہوں نے اپنے استاذ کو حذف کر کے ڈائریکٹ جو ہے حدیث کو عروہ کی طرف منسوب کر دیا۔ یہ عروہ والی حدیث پر کلام مکمل ہو گیا۔ اس کا خلاصہ سن لیجئے۔ عروہ سے جو حدیث آپ نے نقل کی بصرہ بنت صفوان کی، جس میں یہ ہے کہ مس ذکر سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ حدیث دو طریقے سے قابل اعتبار نہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ حضرت عروہ کے نزدیک وہ حدیث قابل اعتبار نہیں، دو وجوہات سے۔ ایک تو یہ کہ بصرہ کی روایت ان کے یہاں قابل قبول نہیں، دوسرے یہ کہ کہنا چاہیے مروان بھی ان کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، اس لیے انہوں نے توجہ نہیں دی۔ اور ناقابل اعتبار ہونے کی دوسری شکل یہ ہے کہ اس میں زہری نے عروہ سے سماع نہیں کیا ہے حدیث کا، بلکہ وہاں تدلیس کی ہے، اور بیچ میں سے ایک کمزور راوی کو اپنے استاذ کو حذف کر دیا ہے۔ تو ایک سند کے اندر استاذ کے نام اس طرح آیا عبداللہ بن ابی بکر بن محمد، وہ بھی زہری سے کم درجے کے راوی ہیں، اور دوسری سند میں ان کے استاد کا نام آیا ابو بکر بن محمد، یہ بھی زہری سے کم درجے کے راوی ہیں، لہذا یہ تدلیس ہوئی۔ اور آپ حضرات کے نزدیک بھی مدلس روایت قابل اعتبار نہیں ہوتی ہے، لہذا یہ حدیث مدلس ہوئی۔ تو ایک تو عروہ کی روایت، ایک تو یہ کہ عروہ کی تضعیف کی وجہ سے ضعیف ہوئی، اور ابن شہاب زہری کی وجہ سے یہ مدلس ہوئی، اور مدلس عبارت جو ہے روایت آپ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، لہذا ہمارے خلاف بھی حجت نہیں بن سکتی، اور نہ آپ کا مسئلہ اس سے ثابت ہو سکتا ہے۔ تو عروہ کی روایت سے متعلق جو گفتگو تھی وہ مکمل ہوئی۔ اب یہاں سے فریق اول کی طرف سے کچھ اس کی دوسری سندیں ذکر کی گئی ہیں کہ ٹھیک ہے اس سند سے اگر یہ ضعیف ہے، ناقابل اعتبار ہے، لیکن دوسری سندوں سے یہ حدیث مکمل جو ہے احتیاط کے ساتھ آئی ہے۔ ان روایات کو اب جو ہے ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سی روایتیں ہیں۔
ان روایتوں کو صاحب کتاب نے ذکر کیا، پھر ان کے جوابات بھی ذکر کیے۔ فَإِنْ قَالُوا فَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ أَيْضًا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ وَهِشَامٌ فَلَيْسَ مِمَّنْ يُتَكَلَّمُ فِي رِوَايَتِهِ بِشَيْءٍ ثُمَّ ذَكَرُوا فِي ذَلِكَ۔ یہاں سے در حقیقت عروہ کی جو روایت ہے مس ذکر سے وضو واجب ہوتا ہے، اس روایت کی ایک سند تو باب کے شروع میں ذکر کی گئی تھی، اس سند پر صاحب کتاب نے کلام کیا اور اس کو ساقط الاعتبار قرار دے دیا۔ اب یہاں سے کچھ اور سندیں اس کی ذکر کی جا رہی ہیں، یعنی جو ہے امام زہری کی جو روایت تھی تو تدلیس کی وجہ سے اسے ضعیف قرار دیا گیا، تو فریق اول کی طرف سے زہری کے علاوہ ہشام بن عروہ، یعنی ہشام خود بیٹے ہیں عروہ کے، تو ہشام خود اپنے والد یعنی عروہ سے اسی حدیث کو نقل کیا ہے۔ تو اس طریقے سے گویا کہ فریق اول نے جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ اگر یہ زہری کی سند سے جو حدیث آئی یہ آپ نے اس کی تدلیس ثابت کر دی، اس کا ضعف ثابت کر دیا، لیکن یہی حدیث ہشام بن عروہ عن ابیہ اس طریقے سے بھی آئی ہے، یعنی عروہ کے بیٹے نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، تو پھر اس کا صاحب کتاب جواب دیں گے۔ تو اس سلسلے میں یہاں سے گویا کہ تقریباً 10 یا 11 اعتراضات ہیں، کس کی طرف سے؟ فریق اول کی طرف سے۔ ہم نے عروہ کی حدیث پر جو کلام کیا اس کو ساقط الاعتبار قرار دیا، تو اس پر ہم نے کلام کیا، تو پھر فریق اول کی طرف سے اعتراض کیے گئے کہ ہمارے پاس یہ حدیث جو ہے مختلف سندوں سے آئی ہے، تو پہلے جیسے ایک سند ہشام بن عروہ کی ذکر کی گئی، اس کے بعد دوسری محدث کی سند ذکر کی جائے گی، پھر تیسرے محدث کی سند ذکر کی جائیں گی، اس طریقے سے مختلف سندیں اسی حدیث کی تائید میں پیش کی جاتی ہیں فریق اول کی طرف سے۔ صاحب کتاب نے ہر سند کے بارے میں جواب دے کر یہ ثابت کیا ہے کہ یقیناً یہ حدیث ساقط الاعتبار ہے، اور جتنی سندوں سے یہ حدیث آئی ہے ہر سند کے اندر آپ نے محدثانہ شان سے اور ناقد حدیث کی طرح کلام کیا ہے۔ تو گویا کہ یہ 10 یا 11 اعتراضات ہیں جو مسلسل صاحب کتاب نے ذکر کیے ہیں، پھر ان کے جوابات دیے ہیں۔ اس کو انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ سبق میں اس کو شریک کر لیتے ہیں۔ آج اپنے سبق کا یہی اختتام کرتے ہیں، اور گفتگو کا خلاصہ ابھی تک کا یہی ہوا کہ مس ذکر کے حوالے سے 2 قول ہیں، بلکہ تفصیلی اعتبار سے 3 قول ہیں، لیکن مجموعی اعتبار سے اگر کتاب کے حوالے سے دیکھا جائے تو 2 قول ہیں کہ مس ذکر سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ امام شافعی کا، امام احمد بن حنبل کا مطلقاً وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ امام مالک کے یہاں جو ہے تھوڑی تفصیل ہے، کل ملا کر ان تینوں کا مذہب یہی ہے کہ ناقض وضو ہے۔ احناف کا مذہب یہ ہے کہ مس ذکر ناقض وضو نہیں ہے۔ ابھی تک صاحب کتاب نے فریق اول کی دلائل کے طور پر ایک حدیث کو پیش کیا ہے، اور وہ عروہ کی حدیث ہے، بسرا بنت صفوان کی حدیث عروہ کے طریق سے، اس حدیث پر صاحب کتاب نے خوب کلام کیا ہے۔ اب فریق اول کی طرف سے جو ہے بسرا والی روایت کی اور حدیثیں اور سندیں ذکر کی جائیں گی، ان سند پر پھر کلام ہوگا انشاءاللہ۔ ان چیزوں کو ہم آئندہ درس میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔